السلام علیکم لیول 5 میں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے امید کرتی ہوں لیول 5 آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لیول 5 آج جو ہم لوگوں کا کام شروع ہو رہا ہے وہ ہے میقات آخر کا پہلا سبق خیالی پلاؤ. ٹھیک ہے، تو آج سے جو ہم اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا فائنل ٹرم کا ہے. تو ایسا کریں کہ جلدی سے آپ اپنی کاروان اردو نکالیے. صفحہ نمبر 122 پر آپ کے میقات آخر کا پہلا سبق جو کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جس کا نام ہے سبق خیالی پلاؤ، جو کہ ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، تو جلدی سے اپنا صفحہ نمبر 122 اوپن کیجئے اور چلیے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں. پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ کہ کیا چل رہا ہے، پورا منظر آپ کو بیان کیا جائے گا، پھر مکالمے شروع کیے جائیں گے. یعنی کہ پس منظر شیخ چلی ایک بے وقوف نوجوان تھا. وہ حد درجے کا کاہل اور کام چور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیخیاں بھگارنے کا ماہر تھا. اس کا بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا. ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی کو تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی. شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا. اب آ جائیے کرداروں پہ کہ کیا کیریکٹرس. ایک شیخ چلی تھا اور ایک اس کی ماں. شیخ چلی جو ایک بہت ہی بے وقوف اور احمق نوجوان، اور اس کی ماں بہت غریب اور بوڑھی. پہلا منظر، فرسٹ سین، شیخ چلی کا گھر ہے جہاں پہ پہلا منظر پیش کیا جا رہا ہے. شیخ چلی اپنے گھر میں بیٹھا خیالی منصوبے بنا رہا ہے. ماں ایک ٹوکری ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے. ماں غصے سے، ارے کمبخت نکھٹو، سارا دن یوں ہی گھر میں پڑا رہتا تھا، کبھی کوئی کام کاج بھی کر لیا کر. شیخ چلی مسکرا کر، ناراض کیوں ہوتی ہیں امی جان؟ آپ دیکھیے گا ایک دن آئے گا جب ہر جگہ آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے. آپ جہاں سے گزریں گی لوگ کہیں گے وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے. ماں ماتھے پہ ہاتھ مار کر، وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے جس کا بیٹا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. شیخ چلی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے، ارے اماں آپ بالکل فکر نہ کریں، سبھی بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے. ماں شیخ چلی کی بات کاٹ کر، مگر آج ایک ایسا دن آ گیا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹے کی چٹکی بھی نہیں. بڑی مشکل سے مرغی کے یہ درجن بھر انڈے جمع کیے ہیں، انہیں بازار میں بیچ کر آؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں اور کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کو دیتی ہے. شیخ چلی فرما برداری سے، اچھا اماں جان، میں یوں گیا اور یوں آیا. چٹکی بجا کر اشارہ کرتا ہے اور ٹوکری لے کر باہر نکل جاتا ہے. دوسرا منظر، شیخ چلی راستے سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ایک سایہ دار درخت نظر آیا. کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا، اس کی چھاؤں میں جا بیٹھا اور حسب عادت خیالی پلاؤ پکانے لگا. شیخ چلی خود کلامی کے انداز میں، میری اماں تو بہت سادہ ہے، لو بتاؤ، مرغی جو انڈے دیتی ہے بیچ دیتی ہے. اگلا صفحہ، اگر یہی انڈے میں کسی مرغی کے نیچے رکھ دوں تو کچھ دن بعد ان میں سے 12 چوزے نکل آئیں گے، پھر یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گے اور وہ مرغیاں روزانہ درجنوں انڈے دیں گی جو میں بازار میں بیچایا کروں گا. خوب آمدنی ہوگی، ماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. کچھ سوچ کر، نہیں میں سارے انڈے نہیں بیچا کروں گا، کچھ انڈے مرغیوں کے نیچے رکھ دوں گا، ان سے اور چوزے نکل آئیں گے، پھر وہ بھی بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گے. میں ان مرغیوں کو بازار میں بیچ کر ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خرید لوں گا. ان کا دودھ، مکھن اور گھی بنا کر بیچتا رہوں گا.
یہ سارے پیسے میں اماں کو نہیں دوں گا بلکہ الگ جمع کرتا جاؤں گا۔ ان پیسوں سے اور مرغیاں اور بھینسیں خریدوں گا، پھر میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، گھر ہوگا، شاندار موٹر کار ہوگی۔ پھر کچھ سوچ کر شرماتے ہوئے، پھر میری کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، دعوت ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، شاندار کھانے پکیں گے، لوگ میری شان دیکھ کر حیران ہوں گے، سارے زمانے میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شیخ چلی صاحب، شیخ چلی صاحب پکاریں گے، اور اگر کسی نے مجھے صرف شیخ چلی کہا تو میں اسے ایک ایسی لات رسید کروں گا کہ شیخ چلی زور سے لات مارتا ہے جو انڈوں پر لگتی ہے اور سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شیخ چلی رونے لگتا ہے۔ شیخ چلی: ارے کیا ہو گیا؟ انڈوں کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ تیسرا منظر جو کہ شیخ چلی کے گھر میں ہے، صحیح؟ شیخ چلی اپنے گھر میں ٹوکری لیے داخل ہوتا ہے۔ ماں خوش ہو کر: آ گیا میرا لال، لا جلدی سے پیسے دے، میں کھانے پکانے کا بندوبست کروں۔ شیخ چلی خاموشی سے انڈوں کی ٹوکری ماں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ماں ٹوٹے انڈے دیکھ کر بہت غصے سے: کم بخت تیرا ستیہ ناس، سارے انڈے توڑ ڈالے۔ شیخ چلی معصومیت سے: مایوسی کفر ہے، اور آ جائیں گے امی جان۔ ماں جل کر: ارے کم بخت مارے، اب انڈے تو دے گا۔ شیخ چلی خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے: ایک دن آئے گا کہ اس گھر میں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور آپ کو دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ اور ماں غصے سے اپنی چپل اتار کر: ٹھہر تو صحیح، تیری تو میں ایسی خبر لیتی ہوں کہ… شیخ چلی یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے: ہائے، ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شیخ چلی آگے آگے دوڑتا ہے اور ماں چپل ہاتھ میں لیے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی لیول 5 ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے سب سے پہلے تو کردار ہوتا ہے، پھر کچھ مکالمات ہوتے ہیں جس کے تحت ایک ڈرامے کو پیش کیا جاتا ہے، پھر منظر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہاں پیش کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ اصول ہیں سمجھیں ایک ڈرامے کے، جو کہ شیخ چلی میں آپ کو بہت ہی مختصراً بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے نئے الفاظ و محاورات کے معنوں پر، جو صفحہ نمبر 127 پر موجود ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانا، ناممکن باتیں سوچتے رہنا۔ اکثر آپ لوگ بھی بہت ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں نا، تو یہ وہی والی بات ہے، خیالی پلاؤ۔ شیخیاں بھگاڑنا، یعنی کہ اپنی تعریفیں آپ کرنا۔ تیسرا ہے احمق، بے وقوف۔ نیکسٹ، نکھٹو، کچھ نہ کمانے والا، سست۔ اگلا ہے کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، جو کوئی کام نہ کرے اور خوب ڈٹ کر کھائے۔ اگلا ہے دلاسا، یعنی کہ تسلی۔ نیکسٹ ہے طنز، یعنی کہ تانا یا مذاق اڑانا۔ تمسخر جو ہوتا ہے، یعنی کہ تانے دینا، مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے لات رسید کرنا، لات مارنا۔ اگلا ہے ستیہ ناس ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ اگلا ہے کم بخت مارے، یعنی کہ بد نصیب۔ آخر ہے خبر لینا، یعنی آڑے ہاتھوں لینا یا مزہ چکھانا۔ لیول 5 کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے انڈیکس مینٹین ہوگی، میکات آخر لکھا جائے گا، اس کے بعد شیخ چلی سبق لکھا جائے گا، پھر اس کے مشکل الفاظ ہوں گے، یہ آپ کی انڈیکس ہے ود ڈیٹ۔ اب آ جائیے پیجز پہ۔ سب سے پہلے میکات آخر کا ٹائٹل پیج بنے گا، پھر شیخ چلی سبق کا ٹائٹل پیج بنے گا، کوئی نہ کوئی ایک تصویر بھی ساتھ میں بنا لیجیے گا، بہت ہی کلرفل پیج ہونا چاہیے اس کا ٹائٹل پیج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تقریباً اس سبق میں موجود
15 مشکل الفاظ، ٹھیک ہے، ڈھونڈ کر جو تم لوگوں کو لگ رہے ہوں گے مشکل، وہ 15 مشکل الفاظ لکھنے ہیں. اور دھیان کیجیے گا کہ کام شروع کرنے سے پہلے میقات آخر کا ٹائٹل پیج ضرور بن جائے. کام آرگنائزڈ ہونا چاہیے جس طریقے سے اسکول میں کروایا جاتا ہے. اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے پرسنل نمبر پہ میسج کر لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.